غازی امیر امان اللہ خان کی آمد پر ان کی وفادار رعایا نے اپنی وفاداری کا زبردست مظاہرہ کیا۔ تاریخ افغانستان میں یہ پہلا موقع تھا کہ تمام قبائل کے سربر آوردہ لوگوں نے نہایت خلوص اور محبت سے اپنے بادشاہ کا استقبال کیا۔ ملائے شور بازار نے حاضر خدمت ہو کر ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ امان اللہ خان عرصہ تک اپنے ملک اور اپنی قوم کی حالت زار کا نہایت غور کی نظروں سے مطالعہ کرتے رہے تھے۔ جب وہ تخت نشین ہوئے تو ملت افغانہ نہایت پستی کی حالت میں تھی۔ دور جدید کا تہذیب و تمدن ان سے کوسوں دور تھا۔ تمام افغانستان میں جاہل پیروں اور نیم تعلیم یافتہ ملاؤں کا زبردست اقتدار تھا۔ یہ لوگ قدامت پسند تھے، اس لیے سارا ملک ہی قدامت پسند تھا۔ افغانی عورتیں رسم و رواج کی زنجیروں میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ نہ ان کے جذبات کا لحاظ رکھا جاتا تھا، نہ ان کے خیالات کو اوقت دی جاتی تھی۔ اکثر افغانوں کے گھروں میں 3-4 بیویاں ہوتی تھیں، لیکن ان میں مساوات کو ملحوظ نہ رکھا جاتا تھا۔ اس سے عورتوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی تھیں۔ افغانوں میں متعدد ایسے سوشل قانون تھے جو مذہب کے منافی تھے۔ مثلا ایک قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تو خون بہا لینے کے لیے قاتل کو مقتول کے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی مرد کے ساتھ اپنی بیٹی یا بہن کی شادی کرنا لازمی تھی۔ اس کو بلغہ دینے کی رسم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ جو عورت کسی خاندان میں بیاہ دی جاتی تو وہ اس خاندان کی وراثت خیال کی جاتی۔ اگر اس کا خاوند مر جاتا تو مرحوم کا بھائی، خواہ وہ چھوٹا ہوتا یا بڑا، کنوارا ہوتا یا شادی شدہ، عورت کی مرضی ہوتی یا نہ ہوتی، ضرور اس سے شادی کرنی پڑتی۔ کسی بیوہ عورت کو کس طرح بھی افغانی اپنے کنبے اور خاندان سے باہر نہ جانے دیتے۔ وہ بیوہ کو اپنی میراث قرار دے کر زبردستی اس سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ اس رسم کو وراثت خاندانی سے موسوم کیا جاتا تھا۔ منگنی کے وقت کئی من مٹائی دولہا والوں کو دیتے تھے۔ شادی کے روز دلہن کے گھر میں جس قدر آدمی ہوتے اور جس قدر باراتی ہوتے، ان کے کھانے کا سارا خرچ دلہا والوں کے ذمہ ہوتا۔ مہر کئی ہزار کے ہوتے تھے، جس کی بابت نکاح کے وقت ہی دولہا اور دلہن والے سمجھ لیتے تھے یہ مہر کی رقم نہ ادا کی جائے گی، چنانچہ ادا بھی نہ کی جاتی تھی۔ نکاح خواہ کو ایک کثیر رقم نکاح خوانی کی دینی پڑتی تھی۔ دلہن والے رخصتی کے وقت کم سے کم 50 جوڑے ریشمی کے دیتے تھے اور بہت سی اسی قسم کی فضولیات تھی۔ ان بے جا مصارف سے کوئی خاندان، کوئی کنبہ اور کوئی قبیلہ پنپنے نہ پاتا تھا۔ ہمیشہ ہر شخص گراں بار قرض کے نیچے دبا رہتا تھا۔ امان اللہ خان کے پیش نظر یہ باتیں تھی۔ انہوں نے یورپ سے آتے ہی سب سے پہلے معاشرتی اصلاح کی طرف قدم اٹھایا۔ ایک مسودہ نظام نامہ یا معاشرتی اصلاح کے نام سے مرتب کر کے مجلس شورا میں پیش کیا گیا۔ بہت کچھ بحث و تمہیز کے بعد یہ تمام مسودہ بغیر کسی ترمیم اور تنسیق کے تخمینہ منظور ہو گیا، جو فوراً عمل درآمد کے لیے مشتہر کر دیا گیا۔ کیونکہ اکثر جھگڑے، فتنے اور فسادات نکاح اور شادی کی کشیدگیوں کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں، اور بہت سے دعوے محکمہ شریعہ میں ان مظلوم عورتوں کی طرف سے دائر ہوتے رہتے ہیں جن پر ان کے شوہر ظلم و تشدد کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا انسداد ظلم کے مٹانے کے لیے نیز عورتوں کے ان حقوق مساوات کے تحفظ کے لیے جو شریعت کے مطابق اور مذہب حنفیہ کے موافق ہیں، جو لوگ اس جدید معاشرتی قانون کے خلاف کریں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ امیر امان اللہ خان کا یہ پہلا قدم تھا جو ملت افغانیہ کی معاشرتی اصلاح کی طرف بڑھا۔ پوسٹروں اور اخبارات کے ذریعے یہ مسودہ قانون تمام قلمروں میں مشتہر کر دیا گیا۔ جو لوگ ملک و قوم کے بے خواہ اور ہمدرد تھے انہوں نے اس قانون کو لبیک کہا، لیکن جو قدامت پسند اور غداران قوم تھے انہوں نے اس کو مداخلت فی الدین سمجھا اور خفیہ طریقے پر اس قانون کے خلاف سادہ لوگ افغانوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس معاشرتی قانون کے خلاف جدوجہد کرنے والوں میں ملائے شور بازار سب سے پیش تھا۔ امیر امان اللہ خان اور ان کی حکومت سمجھتی تھی کہ قدامت پسند اور پستی کی حالت میں رہنے والے افغانی چند روز شور و غوغا کر کے خاموش ہو جائیں گے اور اس قانون کو، جو ان کی معاشرتی، اقتصادی اور اخلاقی کمزوری کو دور کرنے والا ہے، منظور کر لیں گے۔ ان کا یہ خیال ایک حد تک حق بجانب تھا۔ یہ قانون مداخلت فی الدین تھا۔ اس نے صرف ملت افغانہ کی اصلاح منظور تھی، لیکن خدا بھلا کرے افغانی پیروں اور جاہل ملاؤں کا کہ انہوں نے سر توڑ کوشش کر کے جاہل ملاؤں میں شورش و بغاوت کی لہر دوڑا دی۔ امیر امان اللہ خان نہایت رحم دل اور اپنی قوم کا جاننثار فرزند تھا۔ اس نے شورش کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ چند روز کے بعد یہ شورش و غوغا بند ہو گیا۔
اب امان اللہ خان نے دوسرا قدم بڑھایا۔ اس میں بجائے غراروں اور شلواروں کے لمبی لمبی دامن والی قباؤں اور کلادار پگڑیوں کے پتلون، کوٹ اور ہیٹ کے استعمال پر زور دیا تھا۔ لڑکیوں کے مدارس قائم کیے گئے، برقعوں کو فضول قرار دیا گیا۔ افغانی جو قانون معاشرتی اصلاح کو مداخلت فی دین سمجھ کر چراغ پا ہو رہے تھے، ان باتوں سے بھڑک اٹھے۔ ایک دم تمام افغانستان میں شورش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عوام الناس امیر امان اللہ خان کو ملحد، زندیق، کافر، عیسائی اور خدا جانے کیا کیا کہنے لگے۔ اب پیروں اور ملاؤں کی بن آئی۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر تمام جدید قوانین کی مذمت شروع کر دی۔ بغاوت کی آگ رونما ہونے لگی۔ تمام قبائل حزجسٹی امان اللہ خان اور ان کی حکومت کے خلاف ہو گئے۔ اس عرصہ میں ثریا خانم یورپین لباس میں ملبوس بے پردہ ہو کر بازاروں، سیرگاہوں، دوسرے تفریح گاہوں میں آنے جانے لگی۔ ان کی دیکھا دیکھی اراکین سلطنت کی بعض عورتوں نے بھی برقعے اتار لیے، وہ بھی کھلے بند و بے نقاب ہو کر پھرنے لگی۔ عورتوں کی بے پردگی ہوتے ہوتے دیکھ کر افغان ایک دم بھڑک اٹھے۔ سب سے پہلے شنواریوں نے بغاوت شروع کر دی۔ یہ قبیلہ ڈکہ اور جلال آباد کے درمیان رہتا تھا۔ انہوں نے اجتماعی عزیم کر کے جلال آباد پر یورش کر دی۔ ہر افغانی آزاد ہے، گھر گھر بندوقیں اور رائفلیں اور پستولیں ہیں۔ اس ملک میں نہ آلات حرب پر کوئی لائسنس ہے، نہ کسی کو ان کے رکھنے کی ممانعت ہے۔ ہر شخص کے پاس 2 4 بندوقیں اور اسی طرح مشین گنیں اور پستولیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ آلات حرب لے کر جلال آباد پر جا چڑھے۔ جلال آباد میں بہت تھوڑی فوج تھی، وہ میدان جنگ میں آ کر باغیوں کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ یہ بغاوت اچانک طور پر رونما ہوئی، اس لیے حکومت کوئی انتظام ہی نہ کر سکی۔ جلال آباد کی فوج قلعہ بند ہو گئی۔ باغیوں نے قلعہ کی فصیل کے قریب آ کر دیوار کو سرنگ کے ذریعے اڑا دینے کی کوشش کی۔ حکومت کے سپاہیوں نے ان پر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ ان گولیوں کی تاب نہ لا کر باغی پسپا ہوئے۔ ان کے 800 آدمی اس معرکے میں کھیت رہے۔ باغی اپنے مقتولوں کو دیکھ کر سخت برافروختہ ہوئے۔ انہوں نے ہر اس سرکاری عمارت میں آگ لگا دی جس تک ان کی دسترس ہوتی، لیکن نہ وہ سرنگ لگا سکے نہ فوج کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ وہ پسپا ہو کر جلال آباد کے نواح میں پھیل گئے۔ جب اس بغاوت کی خبر کابل میں پہنچی تو امیر امان اللہ خان نے فوراً سردار یاور خان کو 4000 کی جمعیت سے باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ یہ شخص افسر مال تھا، سیاسیات اور فنون حرب سے بالکل ناواقف تھا۔ اس نے حملہ میں جو جلال آباد سے کابل کی طرف 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے قائم کیا۔ معاملہ ایک وسیع میدان میں واقع ہے، یہ ہر 4 طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ سردار یاور خان کے جرنیلوں نے مشورہ دیا کہ وہ پہاڑیوں پر توپیں نصب کر کے مورچے قائم کرے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی، نہ ان کا کہنا سنا۔ ایک روز رات کے وقت باغیوں نے ان پر شب خون مارا۔ سرکاری فوج سراسیمہ ہو گئی۔ تمام فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ باغیوں نے تمام بندوقوں، کارتوسوں، توپوں اور گولہ بارود پر قبضہ کر لیا اور سردار یاور خان کو بھی گرفتار کر لیا۔ جس وقت یاور خان کی گرفتاری کی خبر کابل میں پہنچی تو ملک میں عام بے چینی کا اظہار ہونے لگا۔ جب شینواریوں کی بغاوت کی خبر آئی تھی، اس کو محض چند شوریدہ سروں کی فتنہ انگیزی سمجھ کر اس پر زیادہ توجہ نہیں کی گئی تھی، مگر جب یاور خان گرفتار کر لیا گیا اور اس کے 4000 آدمی بدحواس ہو کر بھاگ گئے تو شینواریوں نے توپیں اور گولہ بارود سب لوٹ لیا، تو حکومت کو فکر ہوئی۔ غازی امان اللہ خان نے علی احمد خان کو طلب کر کے کثیر التعداد فوج کے ساتھ جلال آباد کی طرف روانہ کیا۔ جس روز علی احمد خان روانہ ہوا تھا، اس روز امان اللہ خان نے ارشد کو محل میں طلب فرمایا۔ امیر امان اللہ خان قیافہ شناس، رحم دل اور دور اندیش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارشد اس کا خیر طلب، وفادار اور جان نثار ہے۔ وہ ارشد سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد اسے شرف باریابی بخشا۔ ارشد امیر امان اللہ خان کے حضور میں حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت محل کے اندر باغیچے میں صنوبر کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے قریب ملکہ ثریا خانم اپنے مخصوص لباس میں دوسری کرسی پر بیٹھی تھی۔ چند خادمائیں شلواریں پہنے، کرتوں کے اوپر واسکٹے زیب تن کیے، ریشمی دوپٹے اوڑے، سامنے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ یہ تمام پیش عورتیں نوجوان اور خوبصورت تھی۔ ایک طرف 2 پری چہرہ دوشیزیں یورپین لباس میں گون پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ اس وقت ملکہ ثریا خانم ایسا لباس پہنے ہوئی تھی جس سے اس کے گداز اور سڈول بازو، سراہی دار پرنور گردن اور روشن تر نصف سینہ نظر آ رہا تھا۔
ارشد آغا امیر امان اللہ خان کے حضور میں باریاب ہوا۔ اس نے ایشیائی طریقہ پر اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کسی قدر خم ہو کر سلام کیا۔ امیر امان اللہ خان نے سلام لے کر قریب پڑی ہوئی کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارشد نہایت ادب سے سلام کر کے بیٹھ گیا۔